نا کا مطلب یہ ہے کہ دل کے اندر اگر محتاجی ہے تو صرف اور صرف اللہ کی ہے، اگر احتیاج ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کا ہے، بس دل بھرا ہوا اس کا غنا سے کہ اس کے دل میں محتاجی ہے، تو محتاجی کس کی ہے؟ صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ اچھا، اس کو ہم اس مثال سے سمجھتے ہیں اس بات کو۔ سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم، عبداللہ بن عمر کے بیٹے عمر فاروق کے پوتے ہیں، یہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، تو دوران طواف ان کے پاس اس وقت کا حکمران، بادشاہ، خلیفہ کہہ لیں، وہ آ کے کہتے ہیں ان کو مخاطب کر کے سلنی حاجتا، کہ سالم آپ کی کوئی حاجت، کوئی ضرورت ہے تو آپ مجھ سے مانگیں، آپ کی خدمت کر کے میں خوشی محسوس کروں گا۔ تو ٹھیک ہے، ایک بندہ با اختیار ہے، مذاق بھی نہیں کر رہا، اور دوسرا یہ ہے کہ اور بھی لوگ وہاں پر موجود ہیں، ان کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھ سے مانگیں، تو اگر کسی کی ضرورت ہے تو اپنی ضرورتیں پیش کرے گا، اور جائز ہے، کر بھی سکتا ہے بندہ، کہ خود کہہ رہے ہیں وہ۔ لیکن انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ انی لاستحی من اللہ ان اصلی فی بیتہ غیرہ، کہ مجھے اللہ سے حیا آ رہی ہے، اللہ سے شرم آ رہی ہے کہ اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کر اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے اپنی حاجت، اپنی ضرورت، اپنی مشکل کو پیش کروں۔ اچھا، یہ بات ان کے مزاج کے خلاف، جو بات ان کے مزاج کے خلاف ہوتی ہے، کیونکہ ایسا طبقہ ہر وقت چاپلوسوں میں گرا ہوا ہوتا ہے، یس سر، جی سائیں، جی حضور، اس سے کم پر تو راضی نہیں ہوتے۔ اب بات مزاج کے خلاف تھی، مگر نہ کچھ کہہ سکے نہ کچھ کر سکے، اختیارات سارے تھے۔ کیوں نہ کہہ سکے نہ کر سکے؟ کہ جس کو اللہ عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ ذلیل کرے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ تو جیسی سالم رحمہ اللہ مسجد سے باہر نکلے، مسجد الحرام سے، انہوں نے پھر گھیر لیا، کہا الانا خرجت من المسجد، اب تو آپ مسجد میں نہیں ہیں، اب آپ مسجد سے باہر ہیں نا، اب مجھ سے مانگے آپ۔ ہمارے جیسا ہوتا لڑنے بڑھنے لگ جاتا۔ انہوں نے بڑے پیار سے پھر ان کو جواب دیا، جب انہوں نے یہ کہا نا کہ اب مسجد میں نہیں ہے، مسجد سے باہر، اب مجھ سے مانگے، تو بڑے پیار سے جواب دیا، یعنی یہ ہے علم، یہ ہے اللہ کا دیا ہوا علم۔ آپ میری اس بات سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں، اور اختلاف کرنے کا آپ کو 100% حق ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ام من حوائج الدنیا ام من حوائج الاخرہ، کہ بھائی آپ میری دنیاوی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں یا آپ میری اخروی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی اخروی ضروریات کو پورا کرنا یہ تو میرے بس میں نہیں ہے، البتہ جو آپ کی دنیاوی ضروریات ہیں یہ میں ضرور پورا کر سکتا ہوں۔ آگے سے انہوں نے کہا کہ ما سألت دنیا میں یملکھا کیف اسألھا من لا یملکھا، کہ اللہ کے بندے یہ دنیا جس کی ہے میں نے کبھی اس سے یہ دنیا نہیں مانگی، آپ سے کیوں کر دنیا مانگوں کہ آپ دنیا کے حقیقی مالک ہیں ہی نہیں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا یہ انسان نہیں تھے؟ ان کو پیٹ نہیں لگا ہوا تھا؟ کیا ان کی ضروریات نہیں تھی؟ سب کچھ تھا، مگر ان کے دل کے اندر محتاجی کس کی تھی؟ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی تھی۔ اس کو بولتے ہیں غنا۔ ٹھیک ہے یار، میری ضرورتیں ہیں تو میں کوشش کروں گا، اللہ میری ضرورتیں پوری کرے گا، میں اپنے آپ کو لوگوں کے آگے ذلیل نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، اللہ یقین دے دیتا ہے، اللہ حوصلہ دیتا ہے، اللہ صبر دیتا ہے، اللہ استقامت دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس غنا والے دل میں بھری پڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ کیونکہ ایک چیز یاد رکھیں دوستوں، کہ کسی نے بڑا اچھا کہا کہ آپ اپنے باطن کی اصلاح کریں، آپ کا ظاہر خود بخود اچھا ہو جائے گا۔ یعنی عام طور پر انسان اپنے ظاہر کو اچھا کرنے کی بڑی کوشش کرتا ہے نا، تو اگر وہ باطن کو درست رکھے گا تو باطن کی صفائی اس کے ظاہر میں نظر آئے گی۔ اگر اس کا دل مرجایا ہوا ہے، اس کا دل پریشان ہے، غم سے ڈوبا ہوا ہے، یا دل میں کینہ بھرا ہوا ہے، حسد بھرا ہوا ہے، بغض بھرا ہوا ہے، بدگمانیوں سے بھرا ہوا دل ہے، تو یہ تمام کی تمام چیزیں اس کے چہرے پر نظر آتی ہیں۔ تو یہ ہے غنا۔